Good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. My name is Maryam Anwar, and welcome to the second day of Afkar-e-Taza Think Fest 2026. Our session today is titled, Is the Tax Net Deep or Narrow? This session brings together Mr. Rashid Mahmood Langdeyal, Chairman of the Federal Board of Revenue and Senior Officer of the Pakistan Administrative Service, with a nearly 3 decades of experience in public policy and administration, including roles as Secretary Power and Chief Secretary Gilgit-Baltistan. He will be joined by Mr. Musaddiq Zulkarnain, Chairman and CEO of Interloop Limited and Interloop Holdings, a leading Pakistani entrepreneur who has built one of the world's largest export textile businesses and is actively involved in philanthropic initiatives through Interloop Welfare Trust and Citizen Foundation. Moderating the discussion is none other than Mr. Miftah Ismail, political economist who has served twice as Pakistan Federal Minister of Finance, previously advised the Prime Minister on economic affairs and worked with the International Monetary Fund. He is currently Secretary of Awam Pakistan Party. With that, I invite our speakers to begin the discussion. بہت شکریہ تمام خواتین و حضرات کا جو تشریف لائے ہیں، بالخصوص ڈاکٹر عشرت حسین کا، ڈاکٹر اکبر زیدی کا اور ڈاکٹر ظفر مرزا کا. وی آر سوری کہ ہم 5 منٹ لیٹ شروع ہوئے، اس لیے 10 منٹ کیونکہ وہ دوسرے ہالز میں ان کی سیشنز ختم نہیں ہوئے تھے، تو ایڈمنسٹریشن کہہ رہی تھی کہ انتظار کرو تاکہ اور ساتھی تشریف لا سکیں. ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں، جیسا انہوں نے بتایا، مصدق ذوالقرنین صاحب جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں، اور ریمارکیبل تھنگ از کہ یہ سیریسلی بہت جلدی اور ایک ہی جنریشن میں اتنا انہوں نے بڑا اچیومنٹ کیا ہے. انٹرلوپ ان کی کمپنی ہے فیصل آباد میں، بہت زیادہ یہ خیال رکھتے ہیں ورکرز کا، خواتین کا، اور ایک بہت زیادہ پروگریسو امپلائرز ہیں. تو I commend him. He's one of the few people that I really truly look up to as businessmen in Pakistan. Next to him is Rashid Langdeyal. He is chairman of FBR. اس سے پہلے راشد صاحب جو تھے وہ پاور سیکٹری تھے، اور اس سے پہلے 2-3 پاور پلانٹس پاکستان میں لگائے گئے تھے گیس کے، ایک بہت جلد وقت میں انڈر کاسٹ، اینڈ وہ بھی راشد لنگڑیال صاحب نے اس پہ بھی اس کا بھی چارج لیا تھا اور بہت اچھا کام کیا تھا. از ون آف دا فائنسٹ بیوروکریٹس ان پاکستان. سو وی آر ڈیلائٹڈ ٹو ہیو بوتھ آف دیم. میں اگر اجازت دیں گے مصدق بھائی تو میں ان سے شروع کر دیتا ہوں، راشد لنگڑیال سے. راشد لنگڑیال صاحب، جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ، یا لوگ سمجھ رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے کہ آپ بڑھا دیں گے نمبر آف ٹیکس فائلرز. تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ جب آئے تھے تو کتنے ٹیکس فائلرز تھے، آج کتنے ہیں، اس میں سے آپ کیا ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں؟ ذرا ہم کو تھوڑی سی، اور اس میں ساتھ ساتھ آپ ہم کو یہ بھی بتا دیجیے کہ پچھلے سال کتنا ریونیو آپ نے کلیکٹ کیا، اس سال آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے اور کدھر تک پہنچیں گے؟ بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے؟ تو سر دونوں باتوں کو دیکھ لیتے سر. سر ایک تو ٹیکس فائلر کا نمبر کے اوپر کہ کتنا نمبر ہے، کتنا ہونا چاہیے، اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ٹیکس فائلر کا نمبر ہونا کیا چاہیے. اس ملک میں کوئی 42 ملین ہاؤس ہولڈس ہیں. ان 42 ملین ہاؤس ہولڈ میں سے صرف 7% وہ ہاؤس ہولڈ ہیں جن کے گھر میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے. جس ملک میں اتنی گرمی پڑتی ہو کہ وہاں آپ کوئی بھی ریزنیبل آدمی جس کے پاس کچھ بھی پیسے یا انکم ہوگی، وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ ایئر کنڈیشنر لگوائے گا. تو یہ آپ کو میں پراکسی دے رہا ہوں نمبر فار دس کے پیپل ہو ہیو دا ابلٹی ٹو پے ٹیکسز. یہ کوئی رفلی آپ کا 3.2 ملین کا نمبر بنتا ہے جن کو اصولاً ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے. اب کیونکہ ہم نے اس کو ڈیفینیشنلی بہت نیچے لے گئے ہیں، 6 لاکھ روپے کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرانی ہوتی ہے، تو یہ نمبر اس لحاظ سے زیادہ ہے. لیکن باقی ملکوں میں یہ بیس اتنی نیچے نہیں ہے.
باقی ملکوں میں اس سے زیادہ بیس ہے جس تک آپ کو کوئی ٹیکس جمع نہیں کرانا ہوتا. ہمارے ہاں پچھلے سال جون 24 جو ختم ہوا اور جس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن لوگوں نے اکتوبر تک جمع کرائی, اکتوبر 25 تک, اکتوبر 24 تک, وہ 4.9 ملین لوگوں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائی. اور اس 4.9 میں سے 1.92 ملین وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ٹیکس نہیں بنتا. باقی لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا ٹیکس بنتا ہے, which is roughly 3 ملین کے قریب. اس سال جو نمبر 4.9 ملین کا تھا وہ 5.9 ہو گیا. That's a significant increase. 1 million more taxpayers into the net. اس کے لیے ہم نے نجنگ کی اور یہ پہلی دفعہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹ کیا. آپ میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کو نجنگ نوٹسز آئے ہوں گے. سلمان اختر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے ٹیکنالوجی سائٹ کو لیڈ کرتے ہیں آن پرال بورڈ. ہی واز آلسو انوالوڈ ان دیٹ پروسیس. عارف سعید صاحب بیٹھے ہیں جو چیئرمین ہیں بورڈ کے, تو پرال بورڈ کے. تو ہم نے بالکل نیا ایکسپیریمنٹ کیا اور ہمارا جو ارلی اس کی اسٹڈی ہے یا فائنڈنگس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کامیاب گیا ہے. ہمیں 1 ملین نئے فائلرز بھی آئے ہیں اور اس 1 ملین میں جو ریشو ہے جنہوں نے 7 ٹیکس کہا کہ ہمارا بنتا ہے ورسز جنہوں نے کہا نہیں بنتا, وہ ریشو بھی امپروو ہوئی ہے. سو یہ جو ایڈیشنل 1 ملین آیا ہے اس میں کچھ 3,30,000 وہ ہیں جنہوں نے کہا ہماری کوئی ٹیکس لائبلٹی نہیں ہے, اور لیکن 6 لاکھ نے کہا کہ ہے. تو ایکچولی اگر ہم ریشو میں دیکھیں تو ریشو سلائٹلی امپروو ہوئی ہے. لارجلی وہی ہے جو فائلر کی تھی ود ان دیٹ نل فائلر اور فائلر کی تھی, لیکن وہ سلائٹلی امپروو ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پچھلا فائنینشیل ایئر تھا اس میں آپ کی جو ایف بی آر ریونیو ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 1.5% بڑھی ہے. ہماری جو ایف بی آر ٹوٹل جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس کے 3 کمپوننٹ ہیں. ایک ایف بی آر جو ریونیو کلیکٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے جو کلیکٹ ہوتی ہے, اور باقی پروونشل گورنمنٹس کرتی ہیں. جو ایف بی آر جون 24 میں جو فائنینشیل ایئر کلوز ہوا, ایف بی آر نے جو کلیکٹ کیا وہ 8.83% آف دا جی ڈی پی تھا. رفلی 1% پی ڈی ایل میں کلیکٹ ہوا اور 0.76 پروونسز نے کلیکٹ کیا. اس دفعہ ایف بی آر نے اسے 8.83 سے بڑھا کے 10.33 پہ ہم چلے گئے, which is 1.5 percentage point. پی ڈی ایل بھی سلائٹلی بڑھا, اس کی وجہ اینٹی سمگلنگ کی بہت امپورٹنٹ ایفرٹ تھی جو ہوئی, اور اس سال ہمیں اور اس میں پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن پروونسز میں 0.78 سے 0.85 پہ گیا, اور پروونسز کے پاس 3 بڑے ٹیکسز ہیں. آپ کو پتا ہے سیلز ٹیکس آن سروسز ہے, پراپرٹی کا ٹیکس ہے, تو ایگریکلچر. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو پچھلے سال اور جس وجہ سے بہت سے لوگ اس کی ہیٹ بھی, مصدق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ایز اے ٹیکس پیئر, تو یہ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو ریونیو ایفرٹ تھی اس کا ٹیکس پیئر کے اوپر امپیکٹ بھی آنا شروع ہوا ہے, اور اس کے آگے جب آپ بات کریں گے تو ہم بات کریں گے. لیکن ٹوٹل جو ہم نے کلیکشن کی وہ 12.7 ٹریلین تھی, اور اس سال جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ 13.98 کا ٹارگیٹ ہے. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اب ہاؤ ڈو وی فیئر اوور دا ایئر. میرا اپنے خیال میں ود دا کرنٹ اسٹیٹ آف انفلیشن اینڈ گروتھ ریٹ اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ, لیکن یہ ظاہر ہے اس پہ ابھی کام ہو رہا. So these are basic numbers. Okay, so 20% increase in number of taxpayers, filers. 18.9. And 1%, 1.2% increase in tax to GDP ratio. 1.5. 1.5 this year, which is about 15% increase in tax to GDP ratio. Yeah. ٹھیک ہے. So ٹھیک ہے. اب ایک سوال آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ٹیکسز ہیں, اور کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.15% ٹیکس کر دیا ہے, اور 5 لاکھ روپے کے اوپر تنخواہ والوں کے اوپر سپر ٹیکس لگا دیا ہے, اور حکومت کے وزراؤں کا تو تنخواہ بڑھ رہی ہے, لیکن جب یہاں کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ اسی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی ہے. اور کیونکہ پچھلے 6 سالوں میں پاکستانی جو ہیں وہ 12.2% غریب ہو گئے ہیں, تو میں مصدق ذوالقرنین کو کے لوگوں جیسے لوگوں کو ایگزمپٹ کر رہا ہوں, لیکن جو آپ کے خیال سے عام لوگوں کے اوپر کیا پرابلم ہو رہی ہے ان کو, اور
دوسری طرف جو پیسہ ہم لے رہے ہیں اس کا ہم کس طرح خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں جو اکٹھی ہیں اس میں کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلریڈ کے اوپر پاکستان میں جب ہم ریجنل کمپیریزن کرتے ہیں تو ٹیکس ریٹ زیادہ ہے. لیکن ٹیکس ریٹ صرف سیلریڈ کے اوپر زیادہ نہیں ہے, اور بھی بہت سی جگہوں پہ زیادہ ہے. کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بھی زیادہ ہے, انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی اصولی طور پر نہیں بنتا, جو ہم نے سپر ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ بھی اس کو ایڈ کرتا ہے. تو ٹیکس ریٹ پاکستان میں زیادہ ہے. اس کی دو, میں پہلے ذرا سیلری والی بات مکمل کر لوں, پھر یہ ٹیکس ریٹ کو اوورآل میں کنیکٹ کرتا ہوں جو پورا فریم ورک ہے اس کے ساتھ. تو سیلریڈ پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ضرور سنتے ہوں گے کہ جی اب ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے 35%, 40%. 41 لاکھ بھی بندہ جو کماتا ہے اس سے جو اس کی ہائیسٹ ریٹ ہو جاتا ہے وہ رفلی ہو جاتا ہے 35%, جو ظاہر ہے زیادہ ہے. اب ایفیکٹو ٹیکس ریٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے کیونکہ سلیبز ورک آن دیٹ. اسٹل وہ جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے, جو آپ کو ہیڈ لائن نمبر آتے ہیں ٹیکس ریٹ کے, وہ شاید تھوڑے سے مس لیڈنگ ہیں. لیکن اگر اس مس لیڈ والے پارٹ کو چھوڑ بھی دیں تو ریجنل کنٹری سے کمپیئر کر کے افیکٹو ٹیکس ریٹ بھی زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مثلاً میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں, پاکستان میں جو بندہ 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے اس کا افیکٹو ٹیکس ریٹ 1 کروڑ سے تھوڑا سا اگر کم کمائے جی سیلریڈ میں, تو اس کا افیکٹو ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 26.8% نہیں, میں نے کہا 1 کروڑ سے کم نہیں, سپر ٹیکس 1 کروڑ سے کم پہ نہیں لگے گا, سرچارج لگتا ہے 1 کروڑ سے اوپر جا کے. لیکن یہ اگر آپ ریجنل کنٹریز میں دیکھیں تو وہ افیکٹو ٹیکس ریٹ کو 18-19% ہے, جو ظاہر ہے 6-7% اس سے زیادہ ہے, یہ بات درست ہے. لیکن اب ایشو کیا ہے, یہ ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ ہے کیوں؟ اس کی دو مین وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کمپلائنس ریٹ از لو. تو سیلریڈ والا تو مجبوراً دیتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور لوگ بھی ہیں جن کی انڈیویجول ارننگز ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں. اب پاکستان میں کوئی 1,56,000 ڈاکٹر ہیں جو کسی وقت انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائی, ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, ان کا CNIC ہے. اس میں سے اس سال کوئی 55,000 نے ریٹرن جمع کرائی. اب یہ ضرور آپ سنیے گا کہ جس کے پاس آپشن ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ 55, کیونکہ ڈاکٹرز کی انکم میں وہ انکم بھی ہوتی ہے جو سیلری کے علاوہ ہے. ان 55,000 ڈاکٹرز میں سے 30,000 نے جو خود ڈکلیئر کیا ہے وہ یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہماری انکم اینول انکم 2 ملین سے کم. 30,000 ڈاکٹرز نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ 2 ملین سے کم ہے, جس کا مطلب ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب ان کی انکم ہے. تو سیلریڈ والے کا اب اس کو بھی ٹیکس ریٹ کی وہی فیس کر رہا ہے جو ڈاکٹر, آپ کو پتا ہے پرسنل انکم ٹیکس ریٹ. میں ایک سیکنڈ سر, ڈاکٹرز جو اپنی انکم لیتے ہیں اس پہ 49.5% اگر سپر ٹیکس کے ساتھ, یا 45% ٹیکس ہے. سیلری کے اوپر 35 ہے, اور بزنس انڈیویجول اگر 1 کروڑ سے اوپر ہو تو سرچارج لگے گا. سرچارج کو چھوڑ دیں, بزنس انڈیویجولز کے اوپر 45%. بزنس انڈیویجول پہ بھی آتے ہیں. ابھی تو ہم PIT کی بات کر رہے ہیں, پرسنل انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. وہ بزنس انکم کارپوریٹ ٹیکس ہے, اس کے اوپر علیحدہ 10%. اگر ہاسپٹل ہے تو پھر نا, اگر پرسنل ایک ڈاکٹر اپنے طور پر پریکٹس کرتا ہے تو پھر نہیں ہے, وہ ہاسپٹل انکم نہیں ہے, اس کی بزنس انکم نہیں ہوگی. وہ پریکٹس کر رہا ہے تو وہ اس کا PIT میں وہ آئے. PIT میں بھی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 کروڑ سے اوپر جاتا ہے تو اس کا 10% سرچارج لگ جاتا ہے, جو ہیوج ہو جاتا ہے. اب پرابلم کیا ہے, اب یہ جب ڈکلیئر کرتا ہے 20 لاکھ, اور یہ اب سے نہیں کر رہا, یہ جب ٹیکس روٹ کا ٹھیک تھے تب بھی یہی ڈکلیئر کر رہا تھا. تو پرابلم کے دو حصے ہیں نا. ایک حصہ یہ کہ ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا, لوگ نان کمپلائنٹ ہو گئے. ایک یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جب ٹیکس ریٹ ٹھیک تھا, جب سرچارج نہیں تھا, تو تب بھی یہی ڈکلیریشن تھی. یہ جو انڈر ڈکلیریشن ہے, اور آپ کو پتا ہے ہمارا سسٹم والنٹری بیسس کے اوپر چلتا ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ آتے اور آپ مجھے کہتے ہیں میری انکم ایسے سرٹیفائی کرو. جو آپ نے سیلف ڈکلیئر کر دیا اسے ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, اور پھر آپ کو پتا آڈٹ اور وہ سارا. لیکن یہ ایک پارٹ ہے. میں آپ کو جو امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں, ہوا کیا, یہ ٹیکس ریٹ اوپر کیوں گیا ہے, اور یہ پچھلے 15 سالوں میں زیادہ گیا ہے, پچھلے 2-4 سالوں میں اور زیادہ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جب کمپلائنس ریٹ لو ہوتا ہے, جو میں نے ڈاکٹرز والی آپ کو مثال دی, تو ریونیو ییلڈ کو دیکھتی ہے. اب ریونیو ییلڈ تو ایکسپینڈیچر سے ڈرائیو ہو رہی ہے, اور میں ادھر بھی آپ کو آؤں گا کہ ایکسپینڈیچر میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اب کیا اختیار رہ گیا ہے. ٹوٹل سول گورنمنٹ 700 بلین سے زیادہ نہیں ہے, اور اس 700 بلین میں سے بھی 30% لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے.
آپ یہ سوچیں کہ کوئی 500 بلین رننگ آف سول گورنمنٹ کا ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ ہے، اس میں 100 بلین کم کر لیں گے. بٹ یہ جس نمبرز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا یہ مسئلہ ادھر سے حل نہیں ہوتا، اور یہ بحث آپ کے ساتھ ہوگی. اب یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جتنا ایڈیشنل ٹیکس لیتی ہے اس میں سے 100 روپے اس میں سے 38 روپیز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچتے ہیں. 58% تو این ایف سی میں پروونسز لے جاتے ہیں. 4-5 روپے وہ ہیں جو پرانے ضلع ٹیکس کو ابالش کیا تو اس کے کسی صوبے کو وہ ملتے ہیں، کوئی آپ کے نان نیولی مائڈ ڈسٹرکٹس کے ہیں، جی بی کے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ 30، اب فیڈرل گورنمنٹ کو جب 38 روپیز چاہیے ہوتے ہیں تو اسے 100 روپے کا ٹیکس لگانا پڑتا ہے. تو یہ جو 100 روپے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ فریم ورک میں کوئی بنیادی غلطی ہے، لیکن میں صرف یہ ضرور عرض کر رہا ہوں کہ یہ نان کمپلائنس ریٹ کا کم ہونا ود دا کمپلشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ کہ این ایف سی جس نے 2009 کے بعد ڈیزائن ہوا ہے، وٹ ایور از لیفٹ ود دا فیڈرل گورنمنٹ اٹ از بین پشنگ دا ریٹ ہائر. اب ہوا کیا ہے، ریٹ اتنا ہی ہو گیا ہے کہ اب یہ مزید ییلڈ نہیں کر سکتا. ہم آلریڈی، وہ ابن خلدون نے آج سے 600 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ٹیکس ریٹ کی وجہ سے پھر آپ کی ییلڈ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب بھی وہ اکنامکس میں ہمیں پڑھاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اگر آپ ٹیکس ریٹ کو مزید بڑھائیں گے بھی تو ہمیں ری تھنک 2 طرح کرنا پڑے گا. ایک کمپلائنس ریٹ بڑھانا پڑے گا، اور ایک جو یہ انٹر گورنمنٹل فسکل ٹرانسفر کا میکنزم ہے اس کو ریویو کرنا. انٹرلس آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ٹیکس ریٹ کو کم نہیں کر سکتے. تھینک یو راشد. Musaddiq Zulkarnain Saab, you are one of the largest exporters in Pakistan. And آپ ملتے بھی رہتے ہیں وزرائے سے اعظم سے، وزیروں سے، اور میرے خیال سے یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں. لیکن اب جو ٹیکس ہے وہ پہلے آپ لوگوں کا فکس ٹیکس ہوتا تھا کہ 1% کاٹ لو ایٹ سورس اور ختم ہو جاتا تھا. اب آپ لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے، اور جو جتنا زیادہ ایکسپورٹ کریں گے اور پیسے کمائیں گے اتنا زیادہ ٹیکس ریٹ لگے گا. اب آپ کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگا دیا ہے. تو اس سے پاکستان کے ایکسپورٹرز کے اور انڈسٹریلسٹ کو اس ٹیکس ریٹ سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور اس ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلری جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو زیادہ ٹیکس ہے اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ جی تھینک یو میر صاحب. راشد صاحب ماشاء اللہ از ویری، ان کا جو کنٹرول آن دا فگرز از آلویز ویری گڈ. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان پرنسپل یہ ہر چیز سے میرے ساتھ بھی ایگری کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس پہ مسئلہ ہے. پرابلم یہ ہے. تو آپ نے میں لیٹ می اسٹارٹ ود دی سیلریڈ کلاس. یو سی، مجھے یاد ہے میں جب بھی وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی سب سے پہلے ہم نے یہی کہا کہ سیلریڈ کلاس کو آپ دیکھیں، دیر از اے لمٹ، اور ہم نے وہ لمٹ کراس کر دی ہے. اور ابھی راجد صاحب نے خود فرمایا کہ مشکل سے 3 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. میرے لیے بھی یہ چنبے کی بات تھی جن میں ایئر کنڈیشنرز ہیں. مگر ہمارے یہاں آپ دیکھیں سیلریڈ کلاس جو آپ راجد صاحب اس کو ایگری کرتے ہیں جن کی ٹوٹل انکم بہت کم ہے ان پہ بھی ٹیکس کر دیا. 6 لاکھ والے بھی ٹیکس کر دیا. 6 لاکھ والے کی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں، سینئر ہیں، ان پہ 10% اگر سپر ٹیکس لگ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے 35% ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ عام عوام میں سے بھی اور بزنس میں سے بھی لوگ سمجھتے ہیں. مگر میرا نہیں خیال کہ وہ دیکھیں اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے. ہم جو ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز یا ایکسپیرینس پروفیشنلز رکھتے ہیں ان کو یہ پچھلے 2 سالوں میں جو ٹیکس میں جو چینجز آئی ہیں ان کی آپ کتنی بھی سیلری بڑھا لیں ان کی ٹیک ہوم کم ہو گئی ہے ڈسپائٹ کہ انفلیشن زیادہ ہے. سو دے ہیو یو سی 2 آپشنز ہیں ان کے پاس. جو پروفیشنلز زیادہ کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے مڈل ایسٹ میں. سو دے آر لیونگ دا کنٹری انلیس یو کمپنسیٹ فار دیم. اب جو تو بہت ڈاکومنٹڈ بزنسز ہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیلریڈ کلاس تو کچلی گئی، مگر سیلری کلاس کے اوپر جو برڈن پڑا ہے وہ کچھ حد تک کارپوریٹس پہ بھی ٹرانسفر ہوا ہے. بیکاز جو ڈاکومنٹڈ کارپوریٹس ہیں جنہوں نے اپنی پروگریسولی اپنی بزنس کو بڑھانا ہے یا چلانا ہے انہوں نے ریٹین کرنا ہے ان لوگوں کو. سو جو لوگ ڈاکومنٹڈ ہیں وہ تو ان کو تو سیلریز اتنی زیادہ بڑھانی پڑ رہی ہے کچھ نہ کچھ ٹیک ہوم بڑھے. سو دا برڈن ایونچولی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ایک آدمی کام کر رہا ہے وہ اس کی 5 لاکھ سیلری تھی ٹیک ہوم 3 لاکھ تھا اور اب 2 لاکھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. ہی اور شی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے. سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. پہلی بات تو ہوا. جو سیمی ڈاکومنٹڈ یا انڈاکومنٹڈ بزنس ہے وہ ویسے ہی کیش دے رہے ہیں، وہ کیش میں دینا شروع ہو جائیں گے اور زیادہ کیش میں دینا شروع ہو جائیں گے اور اب کیش اکانومی کو بڑھائیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ راج صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
میں اس طرح بھی آتا ہوں کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, مگر اگر جس طرح سے ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں صرف سلیبس کو, ریٹس کو بڑھا کر, آئی تھنک اکانومی کی ناٹ سسٹین اٹ, اور دا پیپل آف پاکستان کی ناٹ سسٹین اٹ اینی مور. ہم نے جو اپنی کیونکہ میں جو وزیر اعظم صاحب نے ورکنگ گروپ بنایا تھا ٹیکس کے اوپر, میں اس میں بھی کچھ میٹنگز میں تھا. میں اب ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, اور راشد صاحب کے ساتھ بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو شاید ہم یہاں شیئر نہیں کر سکیں, مگر یہ کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی جو ایگزسٹنگ ٹیکس کلیکشنز ہیں, جس میں راشد صاحب نے جیسے فرمایا کہ سپر ٹیکس ہے, انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ ہے, ایک جو آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے سی وی ٹی آن, اب ہم مسکرا رہے ہیں, سی وی ٹی آن فارن ایسٹس, وہ حالانکہ 5 بلین ہے, تو یہ 5 6 7 8 ایسے ٹیکسز ہیں جن کو یقیناً کم کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کا ملک فنکشن ہی نہیں کرے گا. 400-500 بلین کے ٹیکسز کو ختم کرنا پڑے گا. کہیں اور سے آئیں وہ اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں, اور اگر اس میں گروتھ لے کے آنی ہے تو 1 ٹریلین کے ٹیکسز کو ختم کرنا پڑے گا. اور کم از کم میرا خیال یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو منیمم 25% ریلیف ملنی چاہیے, واٹ ایور ٹیکس دے آر پیئنگ, دے ڈیزرو کہ ان کے جو ٹیکس کرنٹ ٹیکس ہیں اس میں 100-125 بلین کو ریموو کر دیا جائے. اور اگر آپ نے جس طرح سے انفلیشن چل رہی ہے, اور یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا, اس کے لیے کیسے کرنا پڑے گا اس پہ بات بھی آتی ہے. اب جو پہلا آپ کا کوشچن تھا ایکسپورٹس کا, لیکن ان پرنسپل الحمد للہ وی ہیو بین ڈوئنگ ویری ویل, وی آر ون آف دا لارجسٹ ایکسپورٹرز, اور ہمارے ڈومیسٹک بزنسز بھی بڑے ہیں. ان پرنسپل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ تمام بزنس کو ایک جتنا ٹیکس لگا دیں, آئی ڈونٹ مائنڈ, مجھے پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے مجھ سے. بلکہ جب یہ ٹیکس لگنے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے, کیونکہ شاید ہم لسٹڈ کمپنی ہیں اور ہمارے ریزلٹس آر پبلک, انہوں نے مجھے اسپیشلی کال پہ لے کر, آئی واز ان گریس, مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ اس سے کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے ان کو اپنی گزارشات دی تھیں کہ یہ مسئلہ ہے, مجھے پرسنلی مسئلہ نہیں ہے, مگر یو آر گوئنگ ٹو کریٹ پرابلمس فار دی انٹائر سیکٹر. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ ایکسپورٹس جب کرتے ہیں, اب ایک کوئی بھی بزنس ہے, کوئی بھی کارپوریٹ ہے, اس کو آپ یہ فورس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بزنس کرو. اب وہ بزنس کریں گے نا جہاں پہ ان کے کیپٹل کی ریٹرن زیادہ ہے. اگر ویٹڈ کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ 15% ہے, تو 17-18% بنائیں گے تو پھر وہ اس کو کریں گے نا. ورنہ وہ کہے گا میں ریئل اسٹیٹ میں لگا دیتا ہوں, میں اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیتا ہوں, میں ڈومیسٹک میں لگا دیتا ہوں. اب ہوا کیا ہے کہ کیونکہ بیکاز انٹرنیشنلی یو ہیو ٹو کمپیٹ ود انٹرنیشنل پرائسز, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنی مرضی سے پرائس بیچ دوں. اور میں آپ کو 2 اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس سارے کے بعد مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ٹیکس کہاں چلا گیا. پہلے ایف ٹی آر تھا, اس میں بھی پرابلم تھی کہ جو لوگ بہت کم بنا رہے تھے ان کو بھی 1% ٹرن اوور پہ دینا پڑتا تھا. اب کیا ہے کہ ایک تو منیمم ٹیکس ہے, ایف ٹی آر کیا ہوتا ہے؟ فکس ٹیکس رجیم, کہ آپ کے ٹرن اوور پہ فکس. ایف ٹی آر ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا پرسنٹ دینا ہوتا ہے. وہ یہ تھا کہ آپ کے باہر سے جب ڈالرز آ گئے 100 روپے پہ 1 روپیہ ریونیو پہ, وہ بھی اگر فرض کریں, میں نے یہ کیلکولیشن کی, اگر 6% پروفٹ بیفور ٹیکس ہو تو جو 1% اوپر کٹتا ہے وہ تقریباً 30% کے سوری 23% کے قریب بنتا تھا. وہ بھی 23% ٹیکس ریٹ بنتا تھا اگر آپ کا پروفٹ 4%, 6% ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں اور بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے بنتا ہے. ڈیٹیل میں نہ جائیں. ہاں مٹیریل میں جاتا ہوں. اچھا, اب 23% بنتا ہے اگر آپ کا 6%, اگر اوپر ہو 6% ریٹرن بہت کم کمپنیوں کا ہوتا ہے, بہت کم کمپنیز کا ہوتا ہے. اچھا, اب کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک تو منیمم ٹیکس تو آپ دیں گے, وہ جو ایف ٹی آر تھا اوپر آپ نے, آپ کے 100 روپے 1 روپے تو آپ دے دیں, آپ کو نقصان ہے کیا ہے. اس کے بعد آپ کی ریٹرن آئے گی, اس میں آپ نارمل ٹیکس رجیم میں جائیں گے, اس پہ 29% ٹیکس لگے گا, پھر 10% سپر ٹیکس لگے گا. اس کے علاوہ 2 اور ٹیکسز بھی ہیں. میں نے سنا تھا کہ ایک نہیں اب 2 کٹتے ہیں. نہیں, وہ میں بتاتا ہوں, وہ 1% ایڈوانس ٹیکس الگ سے کاٹ لیتے ہیں. اس چکر میں کہ جی یہ پھر ہم اگر ان کی ریٹرن کم آ گئی تو پھر ہم کیسے ریکور کریں گے. تو ایکچولی اب 2% کٹتا ہے, 1% ایکسپورٹ کا 2% کٹتا ہے. تو افیکٹو ٹیکس ریٹ آپ کو سمجھ آ گئی کتنا ہو گیا, 40s میں چلا گیا. اس کے علاوہ بے شمار اور ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے آپ کے اس پہ انکم پہ بھی لگتے ہیں. ایڈجسٹیبل ہے, وہ آپ ایڈجسٹ کریں گے تو بتا دیں, تو 2 سال تک پیچھے پڑنا پینا. وہ یہ اچھا, دوسری یہ راشد کے بارے میں غالب نے, ایک منٹ, راشد کے بارے میں ایک دبیر نے بھی شیئر کہا ہے اور ایک غالب نے بھی شیئر کہا ہے, دونوں کا ایک مصرع سنا دیتا ہوں. جب راشد صاحب آ رہے تو ایک دم یہ ڈی ایم ایف بی آر کے شعر ہیں, تو لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے.
لیکن دوسرا ان کے بارے میں غالب نے شیئر کیا جو ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ ریٹرنز کی بات کر رہے تھے, ریفنڈز کی بات کر رہے تھے, کہ اس نے کہا نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا کمپیئر کریں, میں ذرا کمپیریزن صرف دینا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش از اے میجر کمپیٹیٹر فار پاکستان. ان کا جو ٹیکس ریٹ فار ایکسپورٹس ہے وہ 12% ہے آن نارمل ٹیکس, اور وہ اگر آپ سسٹینیبلٹی کی طرف جاتے ہیں تو 10% پہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. سری لنکا, اچھا بہت سارے IMF پروگرام, ہمارا وہاں بھی یونٹ ہے, ہمارا سری لنکا میں بھی یونٹ ہے. سری لنکا 15% آن ایکسپورٹس, ویتنام از 10 to 17%. انڈیا میں نارمل ٹیکس رجیم میں ایکسپورٹرز کو لیتے ہیں 25%, مگر ان کو ایسی چیزیں وہاں پہ وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور بہت سے انسینٹیوز آ جاتے ہیں. اب جس نے کمپیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ, وہ تو اس کو تو کرنا پڑے گا نا. اب ہماری جیسی کمپنی جو کہ الحمدللہ موسٹ پروفیٹیبل, نہ صرف بڑا موسٹ پروفیٹیبل بھی ہے, ہمارا ان ٹیکس ریٹس پہ جو پے بیک پیریڈ بنتا ہے آج کے حساب سے 9 سے 10 سال بنتا ہے. تو جو ہم نے انویسٹمنٹ کر لی انشاءاللہ وہ تو چلے گی, مگر مجھے کوئی اگر کہے کہ اور انویسٹمنٹ کرو ایکسپورٹ میں تو نہیں کروں گا. دوسری ایگزامپل میں ایک اور آپ کو دوں گا. جی وہ ہاں وہ اس لیے نہیں کی, ویسے وہ اس لیے کہ ہمارا کسٹمر کہہ رہا ہے فار شارٹر پیریڈس. میں ایک ایگزامپل دے کے میں رکتا ہوں, پھر کیونکہ آپ کے اور کوشچن ہوں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, ہمارا ایک ڈیری پروڈکٹس کا بھی کمپنی ہے, ایک ٹرکش جوائنٹ وینچر ہے جس میں ہم چیز بناتے ہیں, بٹر بناتے ہیں, B2B سیل کرتے ہیں. فار لاسٹ 3 years we have been exporting butter to Turkey and to South Korea and to Lebanon. پچھلے سال سے ہم نے ایکسپورٹ بند کر دی ہے, لوکل پرائسز زیادہ بہتر ہیں. آپ نے یو انکریج ڈومیسٹک بزنسز, مجھے کوئی انسینٹیو نہیں ہے باہر بھیجنے کا, تو آئی ایم سیلنگ دیٹ بٹر لوکلی رادر دین ایکسپورٹنگ. تو آپ ایکسپورٹ کی جو ہے نا کہ ایکسپورٹ لیٹ گروتھ ہوگی, اٹس جسٹ ریٹورک. ٹھیک ہے راشد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بعد ہاں جی تھوڑا جی سر, یہ ویسے تو مصدق صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی بحث ہو جائے. ایکچولی مصدق صاحب ہمارے جو گولڈ پلیٹڈ ٹیکس پیئر ہیں ان میں سے بہت اچھے ٹیکس پیئر ہیں اور بہت کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہیں, ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں. میں نے دیکھا نہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اچھا, لیکن میں ایک ذرا یہ, کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیں یہ جو ڈفرینٹ ٹیکس ریجیمز ہیں نا, یہ ہم نے اوور ٹائم بنوائی, محنت کر کے بنوائی. اپنی فیکٹری پہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی بجائے اسلام آباد میں ٹائم اسپینڈ کر کے بنوائی. یہ دنیا میں نارمل ٹیکس ریجیم از دا رائٹ تھنگ. ہوا کیا کہ ہم نے کہا کہ نارمل ٹیکس ریجیم تو جو مرضی باقی اکانومی کے لیے چلتی رہی, میں فلاں دھاگا بناتا ہوں یا میں فلاں طرح کی موٹر بناتا ہوں, میرے لیے تھوڑی ڈفرینٹ ٹیکس ریجیم. یہ جو اکنامک تھیری ہے یا جو ٹیکس پالیسی کے لوگ ہیں وہ اس اصول کو نہیں مانتے. اس کی وجہ ہے کہ یہ کارو آؤٹس ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے, سب سیکٹرز کے لیے, لوگوں کے لیے, اور یہ سارے ایکسیس کی بنیاد پہ ہے, جس کی جتنی پہنچ ہے اس کی بنیاد پہ ہے. میں اب یہ ایک بات جو یہ ڈسکس ہوئی ایکسپورٹر کے حوالے سے, ایکسپورٹر تمام ایکسپورٹر کو کوئی سہولت دینی ہے ضرور دے دے, لیکن آپ ٹیکس رجیم کو ڈفرینٹ نہیں کر سکتے. ہم شاید کر دیں گے دوبارہ کیونکہ ہمارے ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کے ایشو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپر ٹیکس پہ ابھی آپ نے 1 سال سے بہت بحث سنی ہوگی. سپر ٹیکس تو پچھلے سال نہیں آیا, یہ تو کئی سالوں سے چل رہا تھا. اس لیے بحث شروع ہوئی کہ ہم نے کہا کہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ اپلائی ہوگا. جب اپلیکیشن کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی ریٹ غلط, اور ریٹ غلط ہے. بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ ٹوٹل انکم ٹیکس ریٹ کم کریں. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ فلاں سیکٹر کو یہ رعایت دے دیں, فلاں سیکٹر کو یہ. انکم از انکم وٹس ایور دا سورس میں بھی, وہ سیلری سے آئے, وہ نان سیلری سے آئے, وہ ایکسپورٹ کر کے آئے, وہ لوکل بیچ کے آئے. لیکن ہم نے ڈفرینٹ طرح کی باتیں, اور آئی ایم شیور ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے وغیرہ, لیکن اس کے اور بہت سے طریقے ہیں. ٹیکس ریٹ ڈفرینشیل از ناٹ دا بیسٹ میتھڈ, نہ دنیا والے اس بات کو مانتے ہیں. اب میں آپ کو نا تھوڑی سی اسپیسیفک مثال دیتا ہوں. ایف ٹی آر میں 1% ٹیکس منیمم ٹیکس ہے اور 1% ایڈوانس ہے جو اس سال لگا, اور وہ ایڈجسٹیبل ہے. ایڈجسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ جس نے مصدق صاحب نے کہا کہ پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, حالانکہ وہ آپ نے ریٹرن میں ایڈجسٹ کرنا ہے, اس میں پیچھے نہیں آپ نے بھاگنا. لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو بھی آیا وہ نمبر غلط, صحیح صحیح صحیح. میں آپ کو ایکچوئل مثال دے رہا ہوں. ایک گولڈ پلیٹڈ کمپنی, وہ جب ایف ٹی آر میں تھے تو ان کی ایکسپورٹ تھی 170 بلین, اور انہوں نے اپنا پرافٹ شو کیا 33 بلین.
جب نارمل ٹیکس رجیم میں آئے ان کی ایکسپورٹ ہو گئی 190 بلین اور انہیں پرافٹ شو کیا 11 بلین. اصل مسئلہ کیا ہے کہ کیونکہ ٹیکس ریٹ ہائی ہے تو بزنسز نے اپنے حساب سے ایک ریزنیبل ٹیکس ریٹ ڈیسائیڈ کر لیا. اب وہ اگر ایف ٹی آر میں ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو ڈکلیریشن میں کریں گے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نارمل ٹیکس رجیم سے کوئی ایکسٹرا ٹیکس ڈیل نہیں آنی, لیکن یہ پرنسپل غلط ہے اور شاید ہمیں واپس ایف ٹی آر میں جانا پڑے اور اس کے اوپر ریکمنڈیشنز بھی ہیں. مگر جو ٹیکس ریٹ کی کارو آؤٹس ہیں, پالیسی کارو آؤٹس ہیں, یہ ایز اے پالیسی درست بات نہیں ہے. دو باتیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ جی وہ ایک سال تو کمپنی کو کاسٹ سٹرکچر ڈفرینٹ فیس کرنا پڑا تھا, دوسرے سال ڈفرینٹ. لیکن اگر یہ کنسسٹنٹلی اکراس دا سسٹم ایک سنگل انڈیپینڈنٹ ایونٹ سے ہو رہا ہے, جو لوگ آپ میں سے اسٹیٹسٹکس پڑھے ہوئے ہیں, جن لوگوں کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, they would know that کہ یہ ایک سال میں اتنا بڑا فرق نہیں پڑ سکتا. تھینک یو راشد, ادھر رک جائیں پھر مصدق بھائی. اچھا راشد صاحب جو ہے, میں نے تو پہلے شروع میں کہا ان پرنسپلی میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. کوشچن یہ ہے کہ پھر آپ اگر یہ نہ کہیں کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے فائن, وی ول, لوگ اور بزنسز کر لیں گے. جہاں تک یہ بات ہے نا نارمل ٹیکس رجیم کی, ابھی خود ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے لوگوں سے پورا ٹیکس لینے کی. انڈیویجولس بھی پورا ٹیکس نہیں دے رہے, ٹیکس ریٹس تو ہیں اس لحاظ سے ڈیپ ہیں, مگر لوگ تو ٹیکس اویڈ کر رہے ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو دی کیپیبلٹی ان ایف بی آر. ہمارے سسٹم میں جس سسٹم ڈیزائن ایسا ہے کہ لوگوں کی ہم ٹیکس ریٹرنس کو ایویلیویٹ کر سکیں. سملرلی کارپوریٹ کے ساتھ بھی یہی ہے, آپ ایویلیوشن کریں, اگر کسی نے غلط ڈکلیریشن دیا آپ کریں, ایویلیویٹ کریں, اس کو دیکھیں, اگر اس نے کم کر دیا. اور یہ آپ نے تو خود ہی آخر میں بات کر دی کہ صرف ٹاپ لائن بڑھنے سے اگر آپ کی انرجی کی کاسٹ جو ہے 12% بڑھ گئی ہے, آپ کی لیبر کاسٹ 25% بڑھ گئی ہے, اگر اس کمپنی نے کوئی کیش پیمنٹس کی ہیں پکڑے ان کو. اگر آپ کی اتنی بڑی کمپنی اگر ہے 170-90 بلین کی ہے تو اس کا کھولیں, آپ آڈٹ کھولیں, کریں آڈٹ. ہاں بالکل کریں, بالکل کریں, مگر یہ ایزیوم کر لینا کہ انہوں نے تب شو اتنا کر دیا, تب شو اتنا کر دیا, آئی تھنک دس از میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے. آپ اس کو ایویلیویٹ کریں, اگر کم ہو رہا ہے تو کم ہے, زیادہ ہے تو زیادہ ہے. میں سر ایک بات بتا دوں, ایک اور بات, یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بالکل امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی تو ہمارے پاس فارن ایکسچینج کا پریشر ڈل رہا اور گروتھ رک جائے گی. یہ کلاسیکل, اس میں کوئی نئی بات کرنے کی نہیں, اس میں سے زیادہ آڈینس سمجھتی ہے. ایشو کیا ہے, ہم اصل معاملے کو نہیں پکڑتے. ہم نے لوکل پروڈکشن کو زیادہ پروفٹیبل کیا ہوا ہے. کیسے کیا ہوا ہے؟ بالکل بجلی بھی فیکٹر ہوگا, ٹیکس بھی فیکٹر ہوگا, لیکن اصل میں ہم نے ٹیرف لگا کے کیا ہوا ہے. اور ٹیرف لگوانے کے لیے بھی وہی لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. آپ آج ان کو کمپٹیشن دیں, ٹیرف کو کم کریں, جو ہم نے شروع کر دیا ہے, اس پچھلے سال سے شروع کر دیا 5 سال ٹیرف ریڈکشن. جو کمپنی لوکلی باہر کے مال اگر ہمارے ملک میں آ کے بیچے اور اس سے ہم کمپیٹ, جو کمپنی نہیں کر سکتی, مارکیٹ میری, گھر میرا, مجھے ڈر یہ ہے کہ باہر سے مال آئے گا اور میں نہیں بیچ سکوں گا, اس لیے میں ٹیرف لگوا رہا ہوں. اگر میں اپنے گھر اپنا مال اس کے مقابلے میں نہیں بیچ سکتا تو میں باہر کی دنیا میں کیا بیچوں گا؟ تو پہلے آپ کو ٹیرف کم کریں. میں نے آج تک نہیں سنا انڈسٹری سے کہ ٹیرف کم کریں. میں یہ سنتا ہوں کہ بجلی کی کاسٹ زیادہ ہے, میں سنتا ہوں ٹیکس زیادہ, بالکل زیادہ ہے, میں اس پہ ڈسپیوٹ نہیں کرتا, لیکن سب سے پہلا مطالبہ تو یہ آنا چاہیے کہ جی ٹیرف کم کریں, یہ پروٹیکشن وال توڑیں. پروٹیکشن وال کے نیچے پلے ہوئے بچے میدان میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. They will never be able to. I 100% اچھا, agree. یہ اب میں تو ہمیشہ سپورٹ کروں, ٹیرف کم کریں بلکہ زیرو کر دیں. اچھا, اب تو میں تھوڑی سی اب اس میں انٹروین کروں. راشد صاحب کی جو بات ہے نا, یہ راشد صاحب کو یہ 2-4 دن پہلے مصدق ملک صاحب کا ایک اسپیچ دیکھی تھی جو کافی لوگوں کو واٹس ایپ بھی ہوئی تھی, جس میں ایلیٹ کیپچر کے بارے میں بہت بات کی ہے. اور انہوں نے پتہ نہیں کیا بولا تھا, اس کوئی بس تھی جس کے اندر نقلستان, بھوکاستان یا ایسا کچھ نام تھا. تو یہ بات ایک دم صحیح ہے راشد صاحب کی کہ ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے. انہوں نے چند مثالیں دی, 1-2 مثالیں میں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ جیسے شوگر انڈسٹری کے اندر بہت ایلیٹ کیپچر ہے. اب کیوں ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں, آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہوگی. تو شوگر انڈسٹری نے جو ہے وہ اپنی چینی ایکسپورٹ کروا دی اور یہاں پہ چینی سب کنزیومرز کے لیے 50 روپے مہنگی کر دی, اور اس کے بعد پھر امپورٹ کروا لی, لیکن وہ کچھ شوگر انڈسٹری کو فائدہ ہو گیا. یہ ان کی ایک مثال ہے ایلیٹ کیپچر کی. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ فرٹیلائزر والوں کو سستی گیس ملتی ہے, لیکن ہم فرٹیلائزر پہ کوئی پرائس پہ کوئی ہم کیپ نہیں لگاتے کہ اتنے کا بیچ سکتے ہو. وہ پھر فری مارکیٹ ہوتی ہے, لیکن گیس ان کو سستی دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ جو خاص طور پہ جو معیشت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں بولوں کہ یار
ایک سبسڈی ڈیزائن کر دو کہ جس میں فارمرز کو سستی کھاد ملے, تو آپ لوگ پرابیبلی ان کو جو ہے وہ ٹوکنز دے دیں گے فارمرز کو کہ یار 20 ایکڑ کا تم کو اگر 80 بیگس چاہیے تو 80 بیگ تم کو سستے مل سکتے ہیں. لیکن ہم وہ نہیں کرتے, ہم فرٹیلائزر مل والوں کو سستی گیس دیتے ہیں. بہرحال حکومت کی کوئی وجہ ہوگی, مجھے نہیں پتا. تو میں اگلا یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں مصدق ذوالقرنین صاحب میں, آئی وانٹ ٹو ریڈ سم تھنگ. اور یہ بات ویسے میں آپ سے ایک بات مصدق صاحب نے ویسے ہی میرے اوپر شیڈ ڈال دیا تو میں ذرا اس کا جواب دے دوں گا, میں اگر معذرت کے ساتھ آپ دونوں کا میں وقت دے رہا ہوں اور آپ سب کا بھی. مصدق صاحب نے ایک دم صحیح فرمایا تھا کہ سی وی ٹی جو ہے وہ میں نے ڈالا تھا فورن کمپنیز کے اوپر, اور میں نے شہزاد سلیم صاحب کی ہسپتال پہ سلیم ہاسپٹل میں پبلکلی ایڈمٹ کیا کپل آف ویکس بعد کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, اور میں امریکہ جا رہا ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ, اور جیسے ہی واپس آؤں گا میں یہ ہٹا دوں گا, 6-7 ارب روپے کا ہی ٹیکس ہے. لیکن راستے میں مجھے فائر کر دیا. اس کے بعد میرے بعد محترم جناب ڈار صاحب رہے کچھ عرصے وزیر خزانہ, پھر محترمہ مرحوم شمشاد اختر صاحبہ رہیں, پھر اب اورنگزیب صاحب ہیں, تو اور اس کے بعد چیئرمین صاحبان بھی بہت سارے آئے, عاصم صاحب چلے گئے, اس کے بعد محترم طارق باجوہ اور طارق پاشا صاحب آئے تھے, یا وہ عاصم کے ساتھ, پھر محترم راشد لنگڑیال صاحب ہیں. تو میں تو غلطی مان چکا تھا اپنی اور ٹھیک کر لیتا, لیکن اب تو 4 سال ہو گئے, اب تو تم لوگ ٹھیک کر لو. تالیاں بجانی تو بجا دو. اچھا, اب میں سوال ان سے جو پوچھ رہا ہوں, یہ کچھ دنوں پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا متیور رحمان صاحب نے بزنس ریکارڈر میں لکھا تھا. اس میں انہوں نے کہا, اینڈ آئی تھنک کہ یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو سٹیزن شپ جو ہے نا وہ صرف جھنڈے کو پیار کرنے کی بات نہیں ہے, آپ کو اپنا سٹیزن شپ میں حصہ بھی دینا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک دکاندار جو ہے جو آپ کو راشن بیچتا ہے یا کچھ بیچتا ہے, تو روڈ اس نے نہیں بنایا, روڈ ہم نے ہمارے پیسوں سے بنایا. جو لائٹ جل رہی ہے وہ ہمارے پیسوں سے جل رہی ہے, جس سے اس کا کسٹمر آتا ہے. تو اٹ از ناٹ انف ٹو سے کہ پاکستان زندہ باد, یو ہیو ٹو پے فار اٹ. تو وہ آرٹیکل تھا, تو انہوں نے انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں, پھر میں مصدق ذوالقرنین صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. کہ انہوں نے کہا پاکستان ول فلرش وین اٹس پیپل ڈیسائڈ ان اے کوائٹ موومنٹ آف کلیکٹیو میچورٹی ٹو پے واٹ از ڈیو honestly, fully and without evasion. There is patriotism in the green flag, but there is also patriotism in the tax return. One guards the national identity with colors, the other with integrity. So, دو سوال مصدق بھائی آپ سے ہیں کہ do you agree that as citizens it is our responsibility to pay our taxes, because if we want poor people in Pakistan to be educated, then people with resources have to pay, number one. And number two, do you think that the tax money that you pay is being spent wisely by the federal government and the provincial governments? سر میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر لوں مصدق صاحب, آپ ایف بی آر کے چیئرمین ہیں, مطلب شیر کی آمد ہے, لگ رہا ہے میں چیئرمین ایف بی آر بن گیا ہوں. نہیں, اجازت دیں. دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کی نا مفتاح صاحب نے, یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو پورا ٹیکس دیتے ہیں, بٹ بہت سے لوگ ہیں جو پورا نہیں دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں, ایویژن بھی کرتے ہیں. میں آپ کو 2 نمبر آپ کے سامنے صرف رکھوں گا, جسٹ ٹو, تاکہ مصدق صاحب اس کو ایڈریس کریں. پاکستان میں جو سیلس ٹیکس آن گڈس ہے اور جو انڈیا میں سیلس ٹیکس آن گڈ ہے, اس کا ریٹ رفلی سیم ہے. وہاں 19% ہے, ہمارا 18% ہے, رفلی سیم ہے. ہمارے ہمسائے ایسٹرن ہمسائے میں جو سیلس ٹیکس آن گڈ سے پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں وہ 6.5% آف جی ڈی پی ہے. سیلس ٹیکس بھی سیلف ڈکلیریشن ہے, اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آ کے کچھ پروو کرنا ہے. ہماری اکانومی کا اسٹرکچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر کا اس سے وہ نہیں ہے. تو جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ کانسٹیٹیوٹ 5.5% آف جی ڈی پی سیلس ٹیکس آن گڈس ود سملر ریٹس, ناٹ 6.5. جو ہو رہا ہے وہ کلیکٹ وہ 3.1 ہو رہا ہے. اب یہ جو بیچ کا گیپ ہے 2% آف جی ڈی پی, جسے آپ 2.5 ٹریلین کہہ لیں, 3 ٹریلین کہہ لیں, یہ بہت بڑا گیپ ہے. اسی طرح انکم ٹیکس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو ٹاپ 1% آف دا ہاؤس ہولڈ ہے, ٹاپ 1%, میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا, اور وہ بنتے ہیں کچھ 6,70,000 ہاؤس ہولڈ, ان کا جو انکم ٹیکس گیپ ہے وہ 1.2 ٹریلین کا ہے. یہ غریب آدمی نہیں, مڈل کلاس نہیں, یہ سیلریڈ نہیں, یہ 1.2 ٹریلین. میں اب جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ جو ٹیکس ایویژن کا, انڈر رپورٹنگ کا, میں نے پہلے ڈاکٹرز کی بھی آپ کو مثال دی, اس کے ساتھ بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟
اور وہ مصدق اس سے صاحب پہلے تو اب اچھے لوگوں اب میں میں سے ایک ہیں. سوال آپ سے بھی پوچھ لوں سر. اب جی. مصدق صاحب آپ کا سوال رکتا ہے سر, کتنے لوگ ایف بی آر میں کام کرتے ہیں؟ جی آپ کتنے لوگ ایف بی آر میں کام کرتے ہیں؟ دوبارہ بولیے. کتنے لوگ ایف بی آر میں کام کرتے ہیں یا نوکری ہے ان کے پاس ایف بی آر میں؟ سر اس وقت کچھ 17,000 کے قریب. تو سر اگر یہ 17,000 لوگوں کے بعد بھی اگر آپ صرف انوں کی ایمانداری پہ ریلائی کر رہے ہیں تو یہ 17,000 نہیں کا نہیں نہیں تنخواہ سر کیوں نہیں, دے رہے میں ہیں؟ یہ بالکل آپ کو کلیئر کر دوں. اس وقت کسی بھی کمپیریبل ٹیکس جورسڈکشن سے جو ریشیو ہے وہ ایف بی آر امپلائز کی کم ہے, لیکن میں یہ امپلائز نہیں بڑھانا چاہتا, یہ بالکل نہیں بڑھانا چاہتا. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم ٹیکنالوجی کو لا رہے ہیں, اس کے لیے انشاءاللہ اس میں بہت کام ہوگا. لیکن میری سر گزارش عرض سر سنیں. جی سر یہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کی 6 ملین ریٹرنز کو چیک کروں گا, نہیں کروں گا, نہ میں نے کرنا ہے. معاشروں میں جو جھوٹ بولنے کا لیول ہے نا, اس نے بھی کچھ امپروو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے وہیں پہ کھڑے رہنا ہے سر اور میری ہم یہ روز یہ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی مجھے جب تک پکڑتے نہیں تو میں نہیں ٹھیک کروں گا. ہمیں یہ معاملہ بھی کرنا ہے, ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے, ڈیٹرنس کے ذریعے ہوگا کام ہو رہا ہے. ابھی ہم نے نا امپاسبل ریٹرنس کا انالیسس کیا پرال نے, وہ 1,82,000 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ریٹرن بھی جمع کرائی, انہوں نے پلاٹ بھی خریدا, انہوں نے اپنا پلاٹ ڈکلیئر نہیں کیا. مطلب انہیں پتہ ہے یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے, انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں ریٹرن بھی جمع کرا رہا ہوں, انہیں یہ بھی پتا ہے میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں, انہوں نے نہیں کرایا. اس کی ویریس وجوہات ہے. ایک تو یہ ہائر لیول کا لیڈ کیپچر ہے نا, ایک لوور لیول پہ بھی موجود ہے ایک سوال کہ آپ انسپیکٹر کے ساتھ, آپ ایڈیٹر کے ساتھ, آپ ٹیکس آفس کے ساتھ, ہم ایف پی آر کے اندر بھی ریفارمز کر رہے ہیں. سر میں لیکن آپ سے ہماری یہ نہیں, ریکویسٹ لیکن ہے. آپ کی جو ابھی تک جو گفتگو ہے نا, اب یہ میری گزارش سن لیجیے کہ گفتگو میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار معاشرہ کا یہ کر لے, معاشرہ یہ کر لے, تو بھائی تم کو کس لیے نوکری دی ہے سر؟ سب چیزیں اگر معاشرہ کر لے تو یہ مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ایک سر نہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, ایک منٹ رکیے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ 2 بہت بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملیں ای ایف ایس میں چوری کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی پتا ہے, ہم سب کو نام پتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ عملے کے کسی اسٹاف کو نہیں پتا. جب مجھ کو نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کے شوگر ملز میں چوری تھی یا نہیں بالکل تھی. شوگر مل میں 2 چینی کے ریٹ کراچی میں ملتے تھے نہیں ملتے تھے؟ بالکل ملتے. پچھلے سال ملے نہیں ملے. ہم نے شوگر مل سے شروع کیا جس میں سب سے پاورفل انٹرسٹ تھے, اور ہمیں 1 سال ہوا ہے اس پہ کام کرتے ہوئے. لیکن شوگر ملوں کے اوپر ہم نے پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم لگایا, جو سب سے طاقتور لوگ ہیں وہیں سے شروع کیا. 1 سال میں 60 بلین کا ایڈیشنل ریونیو شوگر ملوں سے آیا. یہ ہم نے کر کے دکھایا, پروڈکشن مانیٹرنگ ہم نے کی ہے. آپ کسی شوگر مل والے اپنے دوست سے پوچھ لیں, وہ ہوئی ہے. اس کے بعد اب میں بتاتا ہوں آپ کو, سیمنٹ پہ ہم نے پروڈکشن مانیٹرنگ کیا ہے, کیمرہ لگایا, اے آئی لگایا, ڈیٹا انالیٹکس لگائے, پیچھے اسے انٹیگریٹ کیا ہے. سیمنٹ میں اگین ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے گا تو کوئی 70 بلین ڈیشنل. ایک سیکنڈ سر. اچھا, اب ہم ایپٹما, آپ سب سے ٹیکسٹائل ملوں کے پاس گئے, مصدق صاحب کو پتا ہے, انہوں نے کہا جی وہ ہم نے تو کیمرے نہیں لگوانے. انہوں نے اشتہار دینے شروع کر دی, ہم نے کیمرے لگیں گے وہاں بھی, لیکن جو جتنا پاورفل ہے وہ کہتا ہے میں نے کیمرے نہیں لگوانے. اب یہ معاشرے کا بھی کوئی ڈس اپروول اس پہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سر آپ کی بات درست ہے. میرا تو سوال بڑا آسان سا تھا جس کا نہیں سر جواب میں آخری بات کر لوں. نہیں اب آخری بات نہ کریں. آخری نہیں سر, میں آپ مطلب میرا خیال ہے آپ دونوں چپ کرتے ہیں, میں بولتا ہوں. نہیں ایک منٹ, یہ میں نے بڑا آسان سوال پوچھا تھا کہ جو ٹیکسٹائل ملیں ای ایف ایس کی چوری کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ عملے کے لوگوں کو نہ پتا ہو, ورنہ پکڑی جائیں گی, لیکن وہ عملے کے لوگوں کو پتا ہے تبھی تو حساب برابر ہو رہا ہے, ورنہ حساب برابر نہیں ہو سکتا. آپ مصدق ذوالقرنین صاحب آپ بولیے. جی اچھا, وہ جو آپ نے بات کی نا کہ گورنمنٹ افیکٹولی خرچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, اور یہ جو ٹیکس ملوں پہ بھی میں بولوں گا. مسئلہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹیکس کی یوٹیلائزیشن ہے, گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ اس پہ بہت لکھا ہے, اس کے بارے میں ہزارہا پرابلمز ہیں, مگر اس کو بہانہ بنا لیا جاتا ہے کہ جی پولیٹیشینز چور ہیں, بیوروکریٹس چور ہیں, گورنمنٹ چور ہے, ہم ٹیکس نہیں دیں گے. بھئی سب سے ایماندار گورنمنٹ آئی, آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. آپ کہتے ہیں بہت ایماندار ہے پرائم منسٹر, یہ گورنمنٹ بڑی, کب کون سا ٹیکس بڑھا؟ تو یہ بہانہ ہے میرے خیال میں. میری نظر میں ٹیکس چوری کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا زکوٰۃ کو چوری کرنا گناہ ہے, مگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے, اس ملک کا امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا, ٹیکس فائلر بھی ٹیکس نہیں دیتا. میں نے یہ پرائم منسٹر کے میٹنگ میں آپ کے سامنے بات کی تھی. میں ایگزامپل دیتا ہوں, اور مجھے شاید شہر میں گھسنا مشکل ہو جائے. جناب کلب فیصلہ آباد کی ممبرشپ فیس 1 کروڑ روپیہ ہے, 100-200 بندے بنتے ہیں,
کبھی چیف کمشنر انکم ٹیکس نے اس کو نوٹس دیا کہ بھئی یہ 1 کروڑ تمہاری ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ہے؟ اس سال دے دیا، یہ دیا؟ ہاں اس سال دے دیا۔ چلیں، بڑی اچھی بات. آپ پوچھیں لوگوں سے کہ بھی کہاں سے پیسہ آیا. اور میں ابھی کوئی فگر نہیں بتا سکتا، وہ راشد صاحب بتائیں گے. راشد صاحب نے جو ابھی ذکر کیا ہے، ہمارے اب تو ہر چیز ایسٹس کی پرچیز جو ہے NIC سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ وہ فگر انہوں نے جو بتائی تھی ہمیں، میں کیونکہ بتا نہیں سکتا، خود اگر بتائیں گے تو بتائیں گے، مائنڈ باگلنگ ہے. جنہوں نے یا تو ریٹرنز ہی فائل نہیں کی اس ایسٹس کی پرچیز سیل کے بعد، یا ریٹرن میں انڈر رپورٹ کیا. وہ فگرز اتنی مائنڈ باگلنگ ہے کہ اگر صرف یہ اسی کو امپلیمنٹ کر دیں تو ٹیکس کی شارٹیج پوری ہو جائے گی. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگوں کو سوال پوچھنا میں ہے. نہیں ابھی ایک چیز میں سینسس کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کے پاس ہی آؤں گا، میں سینسس کر رہا ہوں. اچھا اوکے. جو ایک چیز بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، پاکستان میں 90 ملین یونیک اکاؤنٹس ہیں، یا بینک اکاؤنٹس یا ڈیجیٹل اکاؤنٹس. آپ کے گھر کا ڈرائیور ہے، اس پہ 2 اکاؤنٹس ہوں گے، جائز کیش بھی ہوگا، ایزی پیسہ بھی ہوگا. غریب آدمی کو، عام آدمی کو، لوور مڈل کلاس کو کیش کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے جیسے لوگ ہیں جو کیش لیتے ہیں. کیش کی وڈرال اجازت کیوں ہے بینک سے؟ کیش کا ڈپازٹ اجازت کیوں ہے؟ کسی مہذب ملک میں نہیں رہے گی. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، آپ پابندی لگاتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ کیش جمع، کتنے لوگ گھر رکھ لیں گے؟ کتنے بینکوں پہ رن ہو جائے گا؟ ایک تو رن ہو لینے دیں. unless you see document the economy، آپ کا یہ شارٹیج پوری نہیں ہوگی. اور بالکل آپ آج ابھی چلے جائیں، جا کے ڈیفینس رایا میں چلے جائیں، آپ کوثار مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو تو لگتا ہے یہ ملک جو ہے بہت امیر ہے. کون ٹیکس دیتا ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. پوچھ لیں کسی سے. اچھا یہ بات صحیح ہے. تو آپ کو یہ، لیکن سوال آپ سے تھا کہ یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہم دیتے ہیں، میں نے اس کا جواب دیا نا. دیکھیں اس کی، وہ آپ کے خیال سے کیا صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے؟ اس کی راشد کا کوئی تعلق نہیں، بڑی پولیٹیکل ایشوز ہیں. آئی تھنک وہ ہمارا ایز اے الیکٹوریٹ ہمارا فرض ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پوچھیں ایٹ دا ٹائم آف گیونگ ووٹس کہ بھی کہاں استعمال ہو رہا ہے. مگر یہ بہانہ نہیں میں بنا سکتا کیونکہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا اس لیے میں ٹیکس نہیں دوں. اچھا چلیں، میرا یہ پوائنٹ ہے. اب میں تھوڑا سا ہم اب تک انکم ٹیکس وغیرہ کی بات کرتے رہے، میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں، اس بات کو آپ چھوڑ دیجیے، اب اس کا جواب مت دیجیے گا، نہیں تو پھر میرے پاس اور باتیں شروع ہو جائیں گی. گزارش میری، ایک آخری سوال میں پوچھوں گا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا. ہم اب تک انکم ٹیکس کی باتیں کرتے رہے، میں راشد صاحب سے اور مصدق ذوالقرنین صاحب سے، دونوں سے یہ پوچھ رہا ہوں، اور پھر بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عشرت اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ ہمارے یہاں سیلز ٹیکس بھی جو ہے نا وہ بیسک ویجیٹیبلز وغیرہ پہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزوں پہ ہے. اور راشد صاحب نے مجھے سمجھایا تھا یہ کہ کیونکہ غریب لوگ اپنی انکم کا زیادہ حصہ خرچ کرتے ہیں، اور مصدق صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سیونگ کر لیتے ہیں، تو جو یہ ٹیکس جو ہے نا اس میں غریب لوگوں کے اوپر افیکٹو ٹیکس زیادہ لگ جاتا ہے اور وہ ریگریسو ہو جاتا ہے. تو راشد صاحب کیا آپ کے خیال سے کچھ اس پہ رد و بدل ہونا چاہیے یہ غریب لوگوں کے اوپر سیل ٹیکس کے اوپر؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ سیل ٹیکس ہمارے یہاں نا ویٹ کے موڈ میں ہے، سب کے علم میں ہے، اور وہ بیسیکلی چین پوری کو کیپچر کرنے کے لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹیکس ریٹ وہ ریجنل کنٹریز سے تو کمپیئر کر کے ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم ہونا چاہیے. سیل ٹیکس ریٹ کو اتنا نہیں ہونا چاہیے، مے بی 3 سے 4% سے کم ہونا چاہیے. یہ جب ہم اپنی ماڈلنگ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں پچھلے 40 سال کا ڈیٹا کہ گروتھ کے ساتھ کس ٹیکس ریٹ کی ریلیشن شپ ہے، وہ ہم کر پاتے نہیں کر پاتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ سیلز ٹیکس ریٹ کو جو اس وقت ہے اس سے کم ہونا چاہیے. آپ نا میری ریکویسٹ ہوگی جب آپ سوالوں میں جائیں تو ہمارے پاس سلمان اختر صاحب بیٹھے ہوئے جو یہ بات مصدق صاحب کر رہے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیے گا کہ وہ جو CNIC کا ڈیٹا ہے وہ کیا شو کرتا ہے. یہ سب آڈینس کے لیے بڑی امپورٹنٹ وہ ہوگا. اور آپ سلمان صاحب جی تو میں سر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پورا کا پورا ہے نا نظام جس کی طرف مصدق صاحب نے بھی اشارہ کیا، سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باقی سب لوگوں کو ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن میرے بیک یارڈ میں صفائی نہیں ہونی چاہیے. تو جس سیکٹر کو آپ یہ کہیں کہ آپ اپنا ٹھیک کر لیں، وہ جیسے مصدق صاحب نے وہ کہتا ہے وہ جب تک حکومت سارے پیسے ایمانداری سے نہیں خرچے گی میں ٹیکس نہیں دوں گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. آپ نے تو اپنے بیک یارڈ کا، مصدق صاحب نے بہت درست، مناسب اور پریگمیٹک جواب دیا. تھینک یو سر. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت کو بھی اپنے اخراجات کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کمی نہیں لے کے آنی چاہیے، یا اگر 40% بچے اسکول سے باہر ہوں تو پھر حکومت کو بھی تھوڑا جواب دہ ہونا چاہیے میرے خیال سے. ٹھیک ہے، سو یہ اس بات پہ اب ہم لوگوں کی گفتگو ختم ہوئی اور اب ہم آڈینس سے سوال پوچھیں گے. میں سب کے پاس آؤں گا، ہم کہیں یہاں سے آخری سیشن ہے. جی اپنا نام بتائیے، اب ذرا سا بتا دیجیے کون ہے. پھر السلام علیکم، میرا نام ابو بکر ہے، میں ایک CA ہوں اور ایک لاہور کی ریناؤنڈ فرم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں، ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں.
سر یہاں پہ دو ایکسٹریمز ہیں. ہمارے کلائنٹس آبویسلی میں ٹیکس لیٹیگیشن میں ہی ہوں, ہمارے پاس دو ایکسٹریمز ہیں. ایک تو یہ جس کا بارہا اس پورے سیشن میں ذکر ہوا کہ جی انڈر فائلنگ ہے, انڈر ڈکلیریشن ہے, ٹیکس نہیں آ رہا, ٹیکس فائلرز نہیں ہے. ماننے والی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے, وہ یہ ہے جو کہ ہم جیسے میرا ایک چھوٹا بھائی ہے یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی انکم نہیں جنریٹ کر رہے, لیکن ان کے موبائل پہ وہ جیسے ہی بیلنس کروائیں گے تو ٹیکس کٹ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ حالانکہ ان کا بنتا نہیں. اسی طرح اوورسیز کئی ہمارے کلائنٹس ہیں پاکستانی جو ہم سے یہ پوچھتے ہیں یار ہم پراپرٹی لینے لگے ہیں تو یہ جو 236C کا جو ٹیکس ہے یہ کس کھاتے میں جائے گا, یہ ہمیں ملے گا کچھ اس کا واپسی؟ ہم کہتے ہیں ریفنڈ. اچھا وہ تو نہیں آتا, پھر وہ تو نہیں, پھر ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں بھیج رہے. یعنی وہ اپنی انویسٹمنٹ دینے سے گریز کرتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے, ایک ایکسٹریم پہ آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو ہے نان فائلرز ہیں, دوسری ایکسٹریم کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال آ گیا. اب سے ان کے بعد سے جو بھی ہمارے بہنیں بھائی آئیں گے, اور آئی ٹرائی ٹو کہ تھوڑا اختصار سے سوال کیجیے گا. مصدق ذوالقرنین صاحب یا راشد صاحب دونوں میں سے اس پہ کون کامنٹ کرے گا؟ آپ بیٹھ جائیں. جو میں نے آپ سے پہلے بات کی نا, یہ جو کرنا پڑا کہ فون چارج کیا اس پہ ٹیکس لگا, یہ کیوں ہوا ہے؟ وہ جو ٹاپ 1% ہے نا, اس سے ہم لے نہیں پائے. وہ جو 1.2 ٹریلین تھا وہ نہیں لے پائے, تو ہمیں لگا کہ یار جو بندہ فون تو چارج کرتا ہی کرتا ہے, ان سے ایڈوانس لے لو. اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید ٹیکسیبل لمٹ میں نہ ہو. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فگر بتاتا ہوں. کوئی 472 بلین انکم ٹیکس میں ہمیں وہ آتا ہے جو کوئی بندہ ٹیکس ریٹرن میں کلیم نہیں کرتا کہ میں نے پے کیا. 472 بلین. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے پے کیا. اس نے, ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہے, اس کا CNIC ہے کہ اس نے پے کیا ہے. راشد بھائی وہ کہتا ہے کہ میں نے, راشد بھائی پہلے سمجھائیے کہ کس طرح آیا ہے, وہ کس طرح کٹا. سر وہ ایسے ہوا نا کہ میں نے پلاٹ خریدا اور میں نے ایڈوانس میں انکم ٹیکس پے کیا, لیکن میں حکومت کو نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے پلاٹ خریدا ہے, تو میں ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کر رہا, نہ میں دعویٰ. اور اگر میں فائل بھی کر رہا ہوں ٹیکس ریٹرن, تو میں اس کے اندر وہ نہ پلاٹ شو کر رہا ہوں, نہ میں نے جو ایڈوانس ٹیکس کیا وہ شو کر رہا ہوں. تو آپ یہ سوچیں کس معاشرے میں, جہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو ٹوٹل ہمیں انکم ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے نا اس طرح ڈائریکٹلی اس فارمیٹ میں, PIT میں, باقی کارپوریٹ ٹیکس اور دوسرے ہیں, وہ کوئی 900 بلین ہوتا ہے. 1.4 ٹریلین ہم نہیں کر پاتے. 900 بلین وہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیا, اور 472 یعنی رفلی ہاف آف دیٹ لوگ دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی بیٹا آپ, ہاں کوئی مائک لے کے جا سکتا ہے؟ سر میرا سوال تھا, مائک میرے پاس ہے, اگر پاسبل ہو سکے تو ادھر سے. نہیں میں نے اٹھا لیا, اس کی اس باری اس کی ہے. اوکے, مائک دے دو نا یار. چلو اونچے آواز سے بولو بیٹا. ٹھیک, رافع میں سوال سمجھ گیا. میں آج مصطفیٰ ان کا ایک پہ آپ پہلے شروع کریں, پھر راشد سے بھی کامنٹ لیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو بڑے سیٹ پیسے نہیں دیتے, آپ تو میرا تو ٹیکس بڑھا رہے ہو, تو میں تو پورا ٹیکس دے رہا ہوں, میں تنخواہ لے رہا ہوں, پوری ٹیکس دے رہا ہوں, تو میرا کیا ہوگا, مجھے کیا مل رہی ہے سروسز, اس پہ کچھ بات کریں, پھر آپ کے میں آتا ہوں. آئی تھنک وہ بات بڑی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں 100%, اور اٹ از, اب تو اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, الیکٹرانکلی اٹ کین بی ریفنڈیڈ اگر ریفنڈ کرنا چاہیں, مگر وہ یہ مسئلہ یہ نا کہ پھر IMF کو کیا دکھائیں گے کہاں سے کلیکشن ہوئی. آئی تھنک یہ تو آٹومیٹک ہو سکتی ہے, اٹ کین بی ڈن, بٹ وہ مسئلہ یہ کہ وہ باقی کلیکشن کیوں نہیں ہو رہی, تو ان کو ریفنڈ نہیں کرنا. اور بڑے لوگوں کی ہوتی بھی ہے. آپ ذرا سا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں نا. جنرلی اگر میں آپ کو یہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں سلمان صاحب کو ذرا مائک دیں. سلمان صاحب آپ بات کریں, اس کے بعد پھر ڈاکٹر آپ تھوڑا سا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے ود ورکنگ ود دا ڈیجیٹل آرم آف FBR, اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. جی فگر بھی بتائیے. جی سو دو فگرز میں آپ کو, دو سیٹس آف فگرز بتاتا ہوں مجھے انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ. سو ون کوشچن از, if you look at the people, so as Rashid Saab said,
The problem is the top 5%. If you're talking about personal income tax, that is the only problem. There is no other problem. So if you look at the top 5%, you say, okay, for example, look at property purchased in the year ending June 24, June 25, and you say, okay, I'll rank order all of them by कि सबसे ज़्यादा expensive properties कितनी थी. I'll draw a cutoff at the top 5%, which, as it turns out in Pakistan, means by count about it's about 5% of that population. Turns up, it's about 75-80,000 people who purchased that property. Well, sorry, about 200,000 people. So you ask the question of these people जिन्होंने property खरीदी, जो तकरीबन to be in the top 5%, आपको 75 लाख रुपए से महंगा आप plot खरीदें तो आप top 5% of buyers में आ जाते हैं. So now the question is, what percentage of these people are tax filers? So as a question for the audience, वो जो top 5% लोग जो property खरीद रहे हैं, महंगी property खरीद रहे हैं, उनमें से आपका क्या ख्याल है कितने लोग tax file करते हैं? नहीं, सवाल ये नहीं है. सवाल ये कि उनमें से कितने % आपके ख्याल में फाइलर है? 40, 20%, 40%, कितने % आपका ख्याल है? 40, okay. 20, 5%, okay. The real answer is 80%. 80%. Okay? So first of all, because of the filer non-filer situation, actually people are filing taxes. The problem is they're filing a non-compliant fake, the returns are untrue. Okay? So एक problem ये है. दूसरा problem ये है, जिस तरह we did an analysis, we looked at all the people who had purchased property, as Musaddiq Saab said, वो CNIC tracked है. You can see कि इन लोगों ने से property क्या कितनी value की खरीदी, because it's declared in that कि आपने कितने value की खरीदी, and you can see कि अच्छा आपके पास 80% of them are tax filers. You can see कि अच्छा आपने उस return में उस property में क्या declaration किया. And then you ask the simplest possible question. We know you bought a property. We know you paid withholding tax on the property. Do you have any property declared in your wealth statement? Any property at all? Okay? You ask that question. The second question you ask is, okay, you have a property declared, whatever the value of the property is, मगर जो आपकी जो income है, जो inputs आ रही हैं, they are substantively less than जितना आप खुद कह रहे हैं कि मैंने property खरीदी है, ठीक है? And you say, okay, ये लोग जो हैं, जिनकी जो are obviously, misstating their wealth. What is the quantum of wealth in terms of property purchases and car purchases purchased in a single year? That number in a given year is about 400 billion, about 300 billion. You do a 5-year look back, जो हमारा tax law allow करता है, that's 1.5 trillion of assets purchased by people, withholding tax paid, and they simply इतने पाकिस्तान में they're so confident about not paying taxes कि वो अपने tax return में file. Thank you, Salman sir. अगर मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं कि 1.5 ट्रिलियन की अंडर रिपोर्टिंग हुई है, people didn't have that money to buy those at least comes so इसका मतलब ये कि अगर आप सिर्फ प्लेन टैक्स भी उस पे लगाते तो 400-500 बिलियन टैक्स बनता था जो एवेड किया गया सिर्फ इन ट्रांजैक्शन. करेक्ट जी. तो वो आप करें इसको इंप्लीमेंट. मुझे मिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी है. सलमान साहब ने बेसिकली आपको ये कहा है कि जो लोग खुद, हमारे पास वो डेटा भी है कि प्लाट खरीदा, उसमें बोर्ड उसका CNIC आ गया, सब कुछ आ गया, और ये नहीं है कि उसने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराई. 80% ने टैक्स रिटर्न जमा कराई और उसमें कहा कि मैंने कुछ नहीं खरीदा, उसने रिपोर्ट ही नहीं किया. और ये कोई 1.5 ट्रिलियन का जो नंबर बता रहे हैं, that is the value of that property that remained unreported for 1 year only. सर मेरा क्वेश्चन मिफ्ता इस्माइल साहब आपके साथ है, और जरूर आऊंगा आपके पास. ये पहले खातून को 3 आदमी हो गए, चलें जी. ओके, फिर यहाँ लेडी फर्स्ट के बाद आप आ जाइएगा जी. सर मेरा सवाल चेयरमैन FBR से है. जी. मैं टैक्स क्यों दूं? क्या मुझे अच्छी एजुकेशन मिल रही है? क्या मुझे हेल्थ की सहूलियात मिल रही हैं? जब मैं बाहर निकलती हूँ तो क्या मैं सेफ हूँ? क्राइम की आप सूरत हाल देखें. मैं क्यों टैक्स दूं जब मुझे पता है कि मुझे हर जगह जाके प्राइवेट जगह पे जाकर ज़्यादा पैसे देने हैं? तो मैं तो टैक्स नहीं दूंगी, मेरा ट्रस्ट नहीं है सरकार पर. थैंक यू बहन. नहीं, आप बेसिक प्रिंसिपल ये बात सही कह रही हैं, मगर क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो चेयरमैन FBR से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से नहीं है. So I think we can. जी सर. Maybe we can. But आप कह सही रही हैं, बात सही है. जी सर, मेरा सवाल और मेरा तारुफ ये है कि 4 साल डिग्री करने के बाद भी इस मुल्क पाकिस्तान में बेरोजगार हूँ. ये मेरा तारुफ करीब कर लें. जी, ये मेरा तारुफ है कि 4 साल की डिग्री करने के बाद भी मैं बेरोजगार हूँ सर. और मिफ्ता इस्माइल साहब, आप 2 टर्म में रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर,
اور آپ نے کیا وہ پین لیا جیسے ابھی پین لے رہے ہیں؟ آپ کا جو ٹرن تھا وہ راشد صاحب کی طرف تھا. راشد صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ اپنے عہدے کو 1 منٹ ہٹائیے گا تو کیا یہ ٹیکس جو آپ بھی دے رہے ہیں آپ سے مطمئن ہے؟ جیسے میڈم نے بات کی کہ میں فیل نہیں کرتی کہ میں جب باہر نکلتی ہوں تو میں سیکیور نہیں ہوں. اگر میرا آج موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے بات تو پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ پولیس کی طرف جانے میرا ٹیکس بھی جا رہا ہے. اور سر آپ سے بھی ہے کہ آپ 2 دفعہ رہے ہیں, شاید آپ یہ پین اس وقت لے لیتے تو میں آج بے روزگار نہ ہوتا. اس سوال کو سمرائز کریں, لیٹس ایڈریس دس کوسچن. آپ سوال کو سمرائز کریں, آئی ول ایڈریس دس کوسچن. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم 2 مرتبہ فائنانس منسٹر رہے ہو, جس میں 1 مرتبہ تو آپ میرے ساتھ ہوتے تھے. یہ پیٹرولیم یہ سوری پاور کے سیکٹری تھے. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پوری رات ہم نے IMF سے لڑائی کری تھی. لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آپ FBR کے چیئرمین نہیں ہوتے تو پھر آپ کا کیا خیال تھا ان ٹیکس ریٹس پہ. یہی سوال تھا نا بیٹا. یار ٹیکس ریٹ پہ تو میں آپ کو خیال FBR کے چیئرمین ہوتے ہوئے بھی بتا چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس ہائی ٹیکس ریٹ پہ کیوں پہنچے. اس کے 2 وجوہات تھیں. ایک کمپلائنس ریٹ کا لو ہونا, یہ جیسے ترازو ہے نا, آپ کمپلائنس ریٹ کو بڑھاتے جائیں گے ٹیکس ریٹ کم ہوتا جائے گا. آپ کمپلائنس ریٹ کو نیچے کرتے جائیں گے ٹیکس ریٹ اوپر بڑھتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی جو میں نے دوبارہ عرض کی تھی کہ کیونکہ ٹیکسنگ پاور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے اور ذمہ داری اور بلیم بھی فیڈرل گورنمنٹ کو آتا ہے. سن لینا بات. لیکن اس کا زیادہ تر پیسہ صوبوں میں خرچ ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹیکس ایفرٹ کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. تو دیر از اسمال ڈسکنیکٹ بٹوین دا 2 لیولز آف گورنمنٹ. لیکن یہ باقی دنیا میں بھی فیڈریشن میں یہ ایشو آتا ہے, صرف ہمارے یہاں نہیں آیا. اور اس میں سوسائٹیز اس کو ری تھنک کرتی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں بھی وہ ری تھنکنگ شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی, آپ فکر نہ کریں. اب میں اپنے 2 ٹرمز کے جواب دوں یا نہیں؟ سر آپ نہیں, آپ دے سکتے. ایک ٹرم تو آپ جانتے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ دا فائنانس منسٹر, اٹ از دا انٹائر گورنمنٹ. اور لوگ بہت ایفرٹ کرتے ہیں. میرے اپنے خیال میں جو اس طرح کے بہت اچھے لوگ آپ کے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بالکل کرتے ہیں. بٹ یہ نظام ہے نا, پورا نظام ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, جتنے پروونشل گورنمنٹ کے لوگ ہیں, وہ غلط کام کرنے کی نیت سے وہ دفتر سے نکلتے ہیں. لیکن جو نریٹو بلڈنگ ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے, بٹ دیٹس پالیٹکس. یہ سیشن تھنک فیسٹ اس کے لیے ہے نہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ پرابلم کمپلیکس ہوتی ہے. آپ کو جو لوگ آ کے یہ بتاتے ہیں نا کہ اس کمپلیکس پرابلم کا سمپل سلوشن موجود ہے, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک, جب ملٹی ویریٹ پرابلم ہوتی ہے تو ملٹی ویریٹ سلوشن ہوتا ہے. مختلف سمپلز پہ کام ہو رہا ہے. جی میں 1 منٹ جی آپ کریے. مفتاح صاحب, I have the mic. اپنے کتنے افسران کو فارغ کیا, میری آواز جائے گی؟ جی آ گئی آواز, آ گئی آپ کی. تھینک یو. چلیں یہ تینوں سوال جائز تھے 1 سال پہلے. یہ تینوں سوالوں کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ہم نے نہ صرف یہ کہ کرپشن کے خلاف, پہلی بات تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, جو FBR کو جانتے ہو انہیں پتا ہے. 1 سال پہلے FBR پہلا محکمہ ہے جس نے سفارش کروا کے پوسٹنگ ٹرانسفر کو END کے تحت افینس قرار دیا. ہمارے پاس اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کی سفارش آتی ہے تو ہم اس افسر کو سیم ڈے سسپینڈ کرتے ہیں. یہ کبھی کسی جگہ اور نہیں ہوا. We actually do that. The day the سفارش is received, we suspend the officer. اور یہ پہلے مہینے آئی تھی, اس کے بعد مجھے اب کوئی سفارش نہیں آتی. Not from anybody کہ یہ فلاں آدمی کو فلاں جگہ لاؤ, فلاں کو فلاں جگہ لگاؤ. دوسرا جو ہم نے کام کیا ہے ڈسپلنری پروسیڈنگز میں, جو لوگ سسپینڈ ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ وہ 4 گنا بڑھی ہے. لوگ نوکری سے نکلے. اگر آپ فالو کرتے ہیں FBR کی ویب سائٹ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. تیسری بات, پہلی دفعہ ہم نے CSS کیے ہوئے آفیسرز کو اریسٹ کیا ہے کرپشن کے چارج کے اوپر. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹی بہنیں ہیں, ان کو کچھ نہیں کرنا. ہم نے آفیسرز کو ایکچولی اریسٹ کیا ہے. اگر آپ یہ کہ میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ بہت سارے افسروں نے جو ڈیلنکوئنٹ ٹائپ تھے, انہوں نے چندہ اکٹھا کیا کہ اس چیئرمین سے نجات دلانے کے لیے داتا صاحب دیگے دی جائے. تھینک یو. صرف راشد صاحب سے میں ایک جلدی کچھ چلغوزے کا ہیں. جی آپ ان سے جی آپ آئیے, جی آپ سوال پوچھیے. جی No, I have the mic. I have a question. ٹھیک ہے, آپ کر لیں, آپ سوال کر لیں, ایسا کیا ہوتا ہے. Yeah,
because Mifta साहब मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा रही हूँ, आपको देख ही नहीं। आवाज नहीं आ रही, आप माइक करीब करो और पूछ लो सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं लम्स में पढ़ाती हूँ। मेरा आप सबसे सवाल ये है कि आप लोग ने प्रोफेसर्स को सुपर टैक्स वाले ब्रैकेट में किस ग्राउंड पे डाला है? पूरी दुनिया में ये जो आपने लिखा हुआ है ना, इज ए डीप और नैरो। टैक्स का मकसद होता है कि ग्रोथ का सिलसिला आप शुरू करें और फिर उसको जारी रखें। पूरी दुनिया में जहाँ भी ग्रोथ होती है उसका बुनियाद तालीम होता है, ख़ास तौर पे टर्शियरी एजुकेशन और रिसर्च। माइक करीब कर लो। ठीक है, जो टर्शियरी एजुकेशन और रिसर्च होती है उसके बेसिस पे आपकी इकोनॉमी ने अपनी डेप्थ हासिल करनी होती है। लेकिन आप लोग ने पिछले साल एक भी प्रोफेसर को बुलाए बगैर ना नेशनल असेंबली में कोई बात हुई और हम सब के ऊपर आपने एक सुपर टैक्स लागू किया है। What is the justification for this? नहीं सच्चा, ठीक है, मैं सवाल समझ गया हूँ। मैं आपका सवाल इनको बता देता हूँ। पिछले बजट के अंदर पहले ये था कि जो टीचर्स की प्रोफेसर्स की सैलरी थी उसका 25% उनको टैक्स रिबेट मिलता था, वो खत्म कर दी है राशिद साहब ने, इसका तालीम के दुश्मन है। सर एक तो इसका बहुत पॉपुलर जवाब है। पॉपुलर जवाब ये है कि जो टीचर है वो मुल्क कौम के मुसन होते और उनसे वो टैक्स नहीं लेना चाहिए जो उस फैक्ट्री फ्लोर, मेरी अर्ज सुन ले, लम्स में एक प्रोफेसर है, सुबह गाड़ी में जाता है, अच्छे घर में रहता है, उसको तो 25% एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, लेकिन एक बंदा जो मोटरसाइकिल पे फैक्ट्री में जाता है और 9 घंटे काम करता है उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसके तो हक में हूं कि टैक्स रेट को कम करें, लेकिन ये फलां के लिए एग्जम्पशन, फलां के लिए कार्व आउट, ये अच्छी बात नहीं है। गो हमारे लिए भी टीचरों के लिए बहुत मोहब्बत है और बहुत हमारा एहतराम है टीचर्स के लिए, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स रेट वही होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये दुरुस्त बात है।